آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے. اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری ادھر سے آئی، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی، یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے. مجھے جملہ کہنے دیجیے، میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی. میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی. سنا دوں انہیں ان کا بھی سنا دوں. اب فیصلہ کر پڑھنا میں عدالت بھیجتا ہوں. اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے میں وہ نہ پڑھوں. اب حنین کا حنین کیا جاتے ہیں. میری بات سنیں نا ایک منٹ میں یہ آخری یہ غزوہ. میرے دوستو، یہ آپ نے جملے سنے علامہ یاسین قادری. اس شخص کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. سنی شیعہ تو چھوڑیں، بلکہ اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، گمراہ آدمی. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے اویس ربانی انہوں نے ایک مناظرہ کیا کہ افضل کون ہے حضور کے بعد از نبی افضل کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا علی شیر خدا. یہ مناظرہ ہو رہا تھا. اب دیکھیں، آپ مناظرہ کریں، اس پہ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے. اہل سنت میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو مولا علی کو افضل مانتے، اور اہل سنت کا جمہور ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس شخص نے شیخین کے بارے میں جو بدترین جملے کہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اندر کا بغض باہر آ گیا. دیکھیں، میں نے آپ کو یہ کلپ دکھایا. اب یہ بات کر رہے تھے جنگ احد کی. جنگ احد میں جب کچھ صحابوں کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ تشریف لے گئے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالخصوص ٹارگٹ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی کو، کہ وہ جنگ سے بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے. اور یہ جملے کہہ رہا ہے کہ وہاں عورتیں آ رہی تھی اور مرد جا رہے تھے. مجھے جملہ کہنے دیجیے، میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی. جملے کیا کہے اور کتنے افسوسناک ہے. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عورتیں میدان جنگ میں آ رہی تھی اور یہ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان کی جنگ کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. ایک تانا کسا ان کی ذات پر. نعوذ باللہ. اب دیکھیں، جس جنگ احد کی تم بات کر رہے ہو، جو وہاں پہ واقعہ پیش آیا، صحابہ معصوم تو نہیں، معصوم تو صرف نبی کی ذات ہے. اور جس واقعے کی تم بات کر رہے ہو، جب خدا نے اس پر فیصلہ کر دیا، پھر ہے کسی کی جرت وہ خدا کے فیصلے پہ بات کرے؟ سنی، شیعہ، کوئی بھی ہو. جنگ احد کی بات کرے، پروردگار نے سورہ آل عمران میں فرما دیا، اچانک ایک حملہ ہوا زوردار. حضرت خالد بن ولید اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ایمان ہی لائے تھے. ایک زوردار حملہ ہوا تو صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. اب وہاں واقعہ پیش آیا. اب رب نے اس واقعے پر فیصلہ بھی کر دیا. پروردگار نے سورہ آل عمران میں فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اللہ نے سب کو معاف کر دیا. جن کے پاؤں اکھڑے تھے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا. جب رب نے معاف کر دیا، جب رب نے معاف کر دیا، پھر کسی کی جرت ہے کہ پھر وہ ان کی ذات پر تان کسے، ان کی ذات پر حملہ کرے؟ بالخصوص ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی پر یہ حملہ کرتے، ان کی ذات پر حملہ کرتے. جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، حضور نے معاف کر دیا، اور باقی کتابوں کے جملے ہو کہ تم زخمی شیروں کی طرح ہو، زخمی شیر پلٹ کر اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، یہ حضور نے ان کو جملے کہے. اور یہ ان کو نعوذ باللہ کیا ہمارا عورتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اتنے بدترین جملے. کچھ تو خدا کا خوف کرو. ان ہستیوں کے بارے میں تم یہ جملے کہہ رہے، عثمان غنی، ان کی ذات پر تم جیسا آدمی تمہاری ہے، تم ہو کون؟ پتہ نہیں ہے. بڑا حساس مسئلہ ہے. ہمارے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شیخین کی شان کیا ہے. یہ میں آپ کو ترمذی شریف کی حدیث سناتا ہوں. ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ صحابہ کی شان میں جو کچھ کہہ دے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. سنیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازے کو لایا گیا. حضور نے نماز پڑھی لیکن اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا. اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا. صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ حضور بڑی شفقت والے، محبت کرنے والے، آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا اس شخص کا؟ صحابہ نے پوچھا، حضور آپ نے اس شخص کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا، کوئی خاص وجہ ہے؟ اب جملے سنیے. جنازے کو لایا گیا، حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. وجہ پوچھی گئی تو وجہ سنیے.
انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ شخص عثمان کو ناپسند کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ یہ شخص عثمان سے نفرت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرتا ہے۔ اللہ، حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ ہے عثمان غنی کی شان۔ تو سوچیے ابو بکر صدیق کی شان کیا ہو، حضرت عمر کی شان کیا ہو۔ ادنا سے لوگ، ہم آپ جیسے لوگوں کی جرت ہے کہ ہم ان ہستیوں پر کان کسیں، تب اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ کوئی بھی غلطی کسی سے اللہ نے معاف کر دی، تم کون ہو ان کی ذات پہ حملہ کرنے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے۔ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت والجماعت سے۔